بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں۔ چودھری نثار صاحب کون سی سیاسی جماعت میں شامل ہونے جا رہے ہیں، بڑا اہم اعلان کیا ہے انہوں نے، اور یہ اعلان کی ٹائمنگ بھی بڑی اہم ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور خط لکھا ہے مراد سعید کے لیے۔ یہ کیا چکر ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اور اب ایک اور سٹوری سامنے آئی ہے کہ وسیم سجاد صاحب، جو کہ نو ڈاؤٹ آئینی ماہر ہیں، قانونی ماہر ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، سینٹ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، اور صدر پاکستان بھی قائم مقام رہ چکے ہیں، مطلب وہ بہت سارے اہم عہدوں پر، اور خاص طور پہ آئینی امور پر ان کی بڑی گرفت بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ پرویز الہی صاحب اگر اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو ان کو کتنے ووٹ لینے پڑیں گے، یہ آپ کے لیے بھی حیران کن ہوگا۔ اور خیر، انہوں نے جو بات کی ہے، ہم آئین کی ان شکوں کو بھی ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے زی این نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے الحمدللہ بھائی، جو چند ہم نے گھر آپ کے تعاون سے اللہ کے کرم سے شروع کیے تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی میری ٹیم کے ہیڈ نے مجھے فون کیا جناب کہ ہم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو ساتھ بھیجیں گے بھی صحیح۔ یہ سن کے یقین کیجئے کہ میرا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور آپ کے لیے بھی تمام وہ جو وہاں لوگ ہیں۔ میں کچھ لوگوں کی یہ پچھلی میں نے ویڈیو لگائی تو ایک بندہ بوڑھا کہہ رہا تھا، اور مجھے یار یقین کیجئے جب دل سے اس طرح کی دعا نکلتی ہے نا، وہ بوڑھا بندہ کہہ رہا تھا سیلاب متاثرہ، سیلاب زدہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہم بے کسوں کی مجبوروں کی مدد کر رہے ہیں، ہماری قبر کی مٹی بھی آپ کو دعا کرے گی۔ یہ ایسی دل سے نکلی ہوئی دعا، بھائی یہی چیز چاہیے۔ یہ زی این نیوز کو بھی، ظفر نقوی کو بھی، پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو یہی چاہیے، دعائیں چاہیے۔ آ جائیں جناب، میں سب سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ مبارک ہو ہمارے ون اینڈ دا اونلی شہباز گل صاحب، جو ہسپتال سے بھاگ گئے تھے، سروسز ہسپتال سے، وہ دوبارہ واپس آ گئے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ جی چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، وہ ہاسپٹل سے بھاگ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جو جہاد کر رہے تھے اور یہ اس میدان سے بھاگ گئے۔ پہلے یہ ہاسپٹل میں گئے، ٹھیک ہو گیا نا، اور پھر اس کے بعد جو ہاسپٹل میں گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جناب اس طریقے سے جب ان کو پتہ چلا، یہاں پہ ان کے وکیل کہہ رہے تھے وہ بڑی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، وہ نہیں آ سکتے، لاہور سے اسلام آباد کا سفر کر نہیں سکتے، اور پتہ چلا دوسرے دن کہ وہ تو سروسز ہاسپٹل سے ہی بھاگ گئے۔ ماشاءاللہ وہ واپس آ گئے جی، مبارک ہو یوتھیو، شہباز گل آپ کا جہادی واپس آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، آ جائیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ سنوانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ لیجئے جناب، یہ سنیے خان صاحب کیا فرما رہے ہیں اپنی آڈیو ویڈیوز کے بارے میں، یہ سنیے۔ 28 سال کی عمر سے کم 66% پاکستانی بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کے لیے سوشل میڈیا پہ ایک گن چلانا، یعنی یہ اور تو چھوڑیں، یہ ہماری دین کے خلاف ہے۔ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، قرآن کی آیت ہے کہ اپنے دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو تاکہ معاشرے میں گناہ نہ پھیلے۔ تو یہ تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جو کہ ملک کو ہر طرح تباہ کر رہے ہیں۔ یہ خان صاحب نے مان لیا کہ وہ جو آڈیو آ رہی ہے وہ اصلی ہے، اور ظاہر ہے وہ آڈیو کی بنیاد پہ جو ویڈیو آئے گی وہ بھی اصلی ہے۔ خان صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تو کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالو، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب آپ کے کرتوت اس طرح کے کالے ہوں تو پھر آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، امر بالمعروف اور یہ وہ نہی عن المنکر اور اس طریقے کی باتیں نہ کرو۔ اللہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ جب آپ کا اندر اور باہر، جب آپ کا باطن اور باہر جو ہے نا وہ ایک جیسا نہ ہو تو یہ منافقت ہوتی ہے۔ اللہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ جب آپ نوجوانوں کو اس طرح کا درس دیں تو آپ کے اپنے پٹھے کرتوت نہ ہوں۔ اللہ کا رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک عورت بچے کو لے آئی کہ جی یہ گڑ کھاتا ہے
تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کل لے آئیے گا۔ وہ کل دوسرے دن لے آئی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا کہ بچے گڑ نہ کھایا کرو۔ تو اس عورت نے کہا جی میں تو اتنی دور سے آئی تھی، یہی بات آپ کل کہہ دیتے۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں کل گڑ میں نے خود کھایا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جو بات آپ خود کر رہے ہیں دوسروں پر اس کا اثر نہیں ہوگا، آپ اس کو اس کے الٹ بتا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے، اصل میں ویڈیو کا کچھ مقصد اور ہوتا ہے، ہمارا پولیٹیکل سلسلہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہ اس طرح کے اپنے آپ کو ولی بنا کے پیش کریں گے اور آئلہ ملک کے ساتھ آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے جو گفتگو یہاں پر سننے کے سنانے کے قابل بھی نہیں ہوگی، وہ آپ فون پر اس کے ساتھ اس طرح کی بدفعلی والی باتیں کریں گے اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ جی اللہ تو کہتا ہے کہ پردہ ڈالو، ٹھیک ہے نا، اور وہ گناہوں پہ تاکہ گناہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ تو تسلیم کر لیا۔ خان صاحب متعدد بار کہہ چکے اس ویڈیو آڈیو آنے کے بعد، کیونکہ اب ویڈیو بھی آنے لگی ہے، تو اب اس میں متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا اور اللہ تو یہ کہتا ہے اور وہ ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی میں چیلنج کرتا ہوں اس آڈیو کا فورینسک آڈٹ کروائیں۔ بھائی یہ کہو نا، یہ کہو چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ اس آڈیو کا فورینسک آڈٹ کروائیں، اس کی تصدیق تردید، اس کی تفتیش، اس کی سب کچھ کروائیں، اس کو چیک کروائیں کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، یہ میری عزت پہ ڈاکہ پڑا ہے نہیں۔ ان کو پتا ہے کہ یہ میری عزت پہ ڈاکہ نہیں پڑا، میرے کرتوتوں سے پردہ اٹھا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے۔ آ جائیں جناب چودھری نثار صاحب کس پارٹی میں جا رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس پارٹی میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کل ایک خطاب کیا اپنے حلقے میں، اس خطاب میں انہوں نے بڑی اہم باتیں کی، اس پر ہم بڑا ہر پہلو سے اس کو ڈسکس کریں گے کہ چودھری صاحب کس میں۔ چودھری صاحب نے کہا جی میرا نون کے ساتھ بھی رابطہ ہے، میرا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رابطہ ہے، اب کس میں جانا ہے میں نے ابھی تک تو فیصلہ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے میں الیکشن سے پہلے اس میں کسی ایک جماعت میں چلا جاؤں، ہو سکتا ہے میں الیکشن کے بعد چلا جاؤں، ہو سکتا ہے الیکشن میں بطور آزاد لڑکے بھی چلا جاؤں۔ اور چودھری صاحب نے کہا ہے کہ آج کل بڑی بدقسمتی ہے کہ جناب پارٹیاں وہی کہ جی نواز شریف جو کہتا ہے وہی سارا کچھ پارٹی چلتی ہے، جو آصف علی زرداری کہتا ہے، جو عمران خان کہتا ہے۔ چودھری صاحب نے بڑی باتیں بھی کیں اور چودھری صاحب نے کہا کہ جی آج سے میں نے اپنی انتخابی مہم بھی شروع کر دی ہے وغیرہ۔ یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ چودھری صاحب نہ اٹھاتے حلف بھی انہوں نے اٹھا لیا اپنا پنجاب اسمبلی کا، کیونکہ ان کو ظاہر خطرہ پیدا ہو گیا کہ جب عمران خان کی حکومت نے کہا کہ جو 90 دن تک، وہ تو کہا نا انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے لیے، تو اس وجہ سے وہ یہ بھی زد میں آ گئے تھے، تو انہوں نے حلف نہیں اٹھایا ہوا تھا، جا کے حلف جلدی اٹھا لیا اور پہلے نہیں لیا ہوا تھا۔ یہ کوئی 3 سال کے بعد انہوں نے حلف لیا پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا۔ چودھری صاحب اس امید پہ تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جی کہیں میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن جاؤں، پھر ان کو کسی نے نہیں بنایا۔ اب اس کے بعد وہ تو کر لیا۔ اب بڑا اہم ہے کہ جی کیا ہے کہ کوئی مجھے بھی آفر کرے، کیونکہ میں بھی اپنا ووٹ پھر ادھر ادھر ڈالوں، ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک ٹائمنگ بڑی اہم ہے، میں نے کہا نا۔ اب چودھری صاحب کا دونوں جماعتوں میں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ چودھری صاحب جب آزاد لڑنے کے، تو مجھے بہت ہی مشکل لگتا ہے کہ چودھری صاحب آزاد لڑیں اور ادھر سے پی ٹی آئی والا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا ہو، ادھر سے نون لیگ والا کینڈیڈیٹ بھی ہو اور پھر بھی جیت جائیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ وہ 2018 والی کچھ اور ہی بات تھی۔ اچھا اب اس کے بعد بڑا الیکشن تو ویسے بھی وہ ہار گئے تھے غلام سرور خان کے مقابلے میں، اور چھوٹی ایک سیٹ ان کے ہتھے آئی تھی، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کسی مہربان نے دلائی ہوگی اور مبینہ طور پہ۔ چلیں میں اس طرح سے کہہ دیتا ہوں، صحافت کے کچھ نہ اپنے اوپر قدغن ہوتی ہے۔ اچھا اس طریقے سے چودھری صاحب اب اگر دو ان کی پاسبلٹیز ہیں کہ اگر وہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی میں جاتے ہیں تو یہ جانا مجھے بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ چودھری صاحب خود عمران خان سے بڑے چودھری ہیں۔ ان کی چودراہٹ، ان کی گردن میں سریا، ان کی رعونت، ان کی تمکنت، ان کا جو ہے نا یوں اس طریقے سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، وہ تو خان صاحب سے بھی بڑا سمجھتے ہیں، تو وہ ان کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں ہو سکتی، اس لیے وہاں پر جانا بہت سوچ سمجھ کے جانا ہوگا، کیونکہ وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کی بھی عزت محفوظ نہیں رہی، وہ بھی 2 منٹ میں فارغ کر دیے گئے۔ وہاں پر تو آپ کو معلوم
معلوم ہے کہ جسٹس وجیہ الدین صاحب جن کے بڑی تعریفوں کے پل باندھتے تھے وہ بھی وہاں تو خان صاحب کھڑے کھڑے اسد عمر کو اور شاہ محمود قریشی کو اور ان لوگوں کو کھڑے کھڑے بے عزت کر دیتا ہے. تو وہ یہاں تو عادت نہیں ہے نا, یہاں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی گفتگو تلخ کلامی کی ہو, کوئی اس طرح سے ہوا. تو چودھری صاحب کی تو ایک عادت بن گئی ہے, وہاں پہ تو وہ بڑا مشکل ہے. اب آ جائیے نون لیگ کی طرف. تو نون لیگ میں اب وہ جائیں گے تو وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں نواز شریف کو اپنا لیڈر تو مان سکتا ہوں, میں شہباز شریف کو بھی مان سکتا ہوں, میں مریم نواز کو اپنا لیڈر نہیں مان سکتا. اب شنید یہ ہے کہ مریم نواز ہی باقاعدہ طور پہ کچھ عرصے کے بعد نون لیگ کو ٹیک اوور کرنے جا رہی ہیں اور ان کی صدارت سنبھالنے جا رہی ہیں. تو اب یا تو چودھری صاحب کو اپنے پہلے والے بیان سے مکرنا پڑے گا, معافی بھی مانگنی پڑے گی اور گٹے گوڑے بھی پکڑنے پڑیں گے اور یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا, تو تب اس کے بعد اس نون میں جگہ بنے گی. لیکن مجھے نہیں لگتا, کیونکہ ہاشمی صاحب, جاوید ہاشمی صاحب جنہوں نے وہ پارٹی سے تو چلے گئے تھے لیکن انہوں نے کوئی نواز شریف کے خلاف, مریم نواز کے خلاف, شہباز شریف کے خلاف, ان کے خلاف کسی قسم کی بیان بازی نہیں کی تھی. تب بھی ان کی جگہ دوبارہ نہیں بن پائی نون لیگ میں. آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے, میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, کیونکہ ان کو کلثوم نواز مرحومہ اللہ بخشے, وہ بھی جو ہے نا بیگم کلثوم نواز, وہ بھی منانے کے لیے گئی تھیں تو جاوید ہاشمی صاحب نہیں رکے تھے, پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے. کچھ اور لوگوں نے بھی کہتے ہیں کہ جانا تھا, جیسے خواجہ سعد رفیق وغیرہ, وہ ایک دو اور بھی تھے, ایاز صادق صاحب, تو وہ رک گئے تھے ان کے کہنے پر, اور مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نہیں رکے تھے, وہ چلے گئے تھے. پھر جب واپسی کا راستہ انہوں نے ڈھونڈا یا کچھ دوستوں کے ذریعے, تو ان کو نہ کر دی گئی کہ جی انہوں نے ہماری مرحومہ ماں, یا نواز شریف صاحب نے کہا کہ مرحومہ ہماری جو ہے نا وہ بیگم صاحبہ, ان کے کہنے پہ بھی نہیں رکے تھے, تو لہٰذا بس ٹھیک ہے فی الحال جو ہے نا ان کا. تو اب چودھری نثار صاحب تو جب گئے تو چودھری نثار صاحب نے تو باقاعدہ پریس کانفرنسز کی ہیں ان کے خلاف, باقاعدہ سب. خیر نون کا پتہ ویسے کوئی نہیں چلتا, لیکن یہ ایک بڑے پیمانے پہ ہے, تو آلریڈی بھی کوششیں ہو چکی ہیں, تو ان کوششوں کو سبوتاج کر دیا گیا, اور ان کوششیں مریم نواز صاحبہ نہیں مان رہی. ہاں البتہ ان سے کوئی معافی تلافی کر لیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا نون کا بطور پارٹی نہیں پتہ چلتا. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ احمد جواد صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے تھے, انہوں نے جناب وہاں سے ریزائن کیا پی ٹی آئی سے, بڑے گلے شکوے کیے, اور جناب انہوں نے عمران خان کے اور عمران خان کو سب سے بڑی برائی قرار دے دیا. اس وقت احمد جواد صاحب, میں نے بھی انٹرویو کیا تھا ان کے, یہ انٹرویو لگے ہوئے ہیں ادھر چینل پہ, ان کی وہ لسٹ بھی الگ بنی ہوئی ہے, آپ سنیے گا ذرا. انہوں نے کیا کیا ان کے بارے میں کہا ہے, ہر قسم کی دنیا جہان کی برائی انہوں نے عمران خان کے حصے میں ڈال دی, اور فوری طور پہ ان کو نون لیگ نے گلے لگا لیا اور جناب شامل کر دیا, اور فوری طور پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ان کو معاون خصوصی بھی بنا دیا. پھر یہاں بھی کو پھٹا پڑا, احمد جواد صاحب الگ ہو گئے. جیسے ہی الگ ہوئے, آج کل وہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے ان کی ماں بہن ایک کر رہا ہے. تو اب میں نے تو میسج کیے ہیں ان کے بہت سارے رہنماؤں کو, میں نے کہا یہ ہے آپ کی مردم شناسی, یہ ہے آپ لوگوں کی مطلب. اس کے بعد وہ میں سوچ رہا تھا کہ جب ان کو شامل کروا رہے تھے تو ایسے ہی اس طرح سے وہ چھلانگیں لگا رہے تھے نون لیگ والے, جیسے کسی مجدد الفسانی کو شامل کروا رہے ہوں نون لیگ میں, جیسے کوئی اکبر اعظم شامل ہو رہا ہو نون لیگ میں, جیسے کوئی نیلسن منڈیلا آ گیا ہو نون لیگ میں. آتے ہی اسے جی بسم اللہ کر کے معاون خصوصی بنا دیا گیا. اب وہ ان سے ہٹ گئے ہیں, تو ان کی روز ٹویٹر پہ بیٹھ کے اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ماں بہن ایک کرتے ہیں. اور جو وہ صحافی جو حق کی آواز بلند کیا کرتے تھے, جو وہ لوگ جو آج تک بھی, چاہے وہ رضی دادا صاحب ہوں, چاہے وہ عمران شفقت صاحب ہوں, عامر میر صاحب ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہوں, آج تک ان پہ ایف آئی اے نے مقدمے بنائے, اسی طرح سے مقدمے ان پہ چل رہے ہیں. ان کی حکومت ہے, ایف آئی اے نے وہ مقدمے ان سے واپس نہیں لیے تھے, کچھ ہفتے پہلے تک تو نہیں لیے تھے, کو آج کل میں لیے ہیں تو مجھے نہیں پتا, میں نے ان سے پوچھا بھی تھا. تو بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے وہ ہوتے ہیں ان کی تو کوئی قدر نہیں ہے, اور جو لوگ ان کو وہاں جوتے مارتے ہیں, وہ مارتے جب جوتے بند کرتے ہیں, یہ ان کو معاون خصوصی بنا دیتے ہیں, پھر یہاں پھڈا پڑتا ہے, اور تھوڑی سا پھڈا پڑنے کے بعد وہ ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, اور تعریفوں کے بعد پھر ان کو جوتے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ نکل جاتا ہے تو آج کل پھر ان کی ماں بہن ایک کر رہا ہے. یہ ہے نون لیگ کی ٹوٹل پالیسی. آ جائیں جناب اگلی سٹوری پر, اور اگلی سٹوری یہ ہے کہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے ایک خط لکھا ہے
وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور میں حیران ہوں اس خط کا متن، اس خط کا عنوان ہے مراد سعید صاحب کو ان کے تحفظات دور کیجئے، ان کو سیکیورٹی دیجئے، ان کے حقوق کا خیال کیجئے۔ وہ عمران خان نے ایک خط لکھا تھا صدر مملکت کو کہ جی آپ مراد سعید کے لیے لڑائی لڑیں، اور مراد سعید کے لیے انہوں نے خط لکھ دیا۔ یعنی صدر ایک اہم عہدے پہ بیٹھ کے پورا یوتھیوں کا، عمرانڈو کا بننے کا کردار ادا کر رہا ہے مسلسل۔ وہ کچھ نہ کچھ وہ جناب ادھر ادھر میٹنگ کرتے ہیں نا، پھر بھاگ کے جاتے ہیں وہاں پر زمان پارک میں پھر سے صدر صاحب کو وہ چپیڑیں پڑ جاتی ہیں عمران خان سے، پھر وہ یہاں آ کے کوئی اور نیا پھٹا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ والی صورتحال ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ آصف علی زرداری نے صدر ہوتے ہوئے کو 2-3 میٹنگز کر لی تھی ایوان صدر میں، فوری طور پہ عدلیہ کا ضمیر جاگ گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ تو وہ فلاں ریزائن کریں، یہ میٹنگ آپ ادھر نہیں رکھ سکتے۔ ایک یہ صدر ہیں کہ کبھی بھاگ کے زمان پارک جا رہے ہیں، کبھی بھاگ کے بنی گالا جا رہے ہیں، کبھی کس کے پاس بھاگ کے جا رہے ہیں، کبھی کس کے پاس بھاگ کے جا رہے ہیں۔ وہ ہے تو یہاں پر پورا اڈا بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا ایوان صدر، اور یہ وہ یوتھیے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ضمیر ہے کہ جو کبھی جاگا تھا وہ آج بھی جو ہے نا اسی طریقے سے دوبارہ سو گیا ہے۔ وہ جاگتا بھی اپنی مرضی سے ہے، سوتا بھی اپنی مرضی سے ہے۔ وہ عوام کی مرضی سے نہیں جاگتا یا قانون کی مرضی سے نہیں جاگتا۔ وہ ضمیر یوں سمجھ لیں کہ وہ پھر جو ہے نا اس کو پتہ نہیں کون سا نشہ یا کون سا جو ہے نا ستو پی کے سو جاتا ہے وہ جب وہ ضمیر جب جاگا تھا۔ تو جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مراد سعید صاحب کو خطرات ہیں۔ مراد سعید صاحب نے ان کو خط لکھا اور مراد سعید صاحب کے خط کا بھی انہوں نے اپنے خط میں حوالہ دیا، اور مراد سعید صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو مراد سعید صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ جو مسجد نبوی میں واقعہ ہوا تھا مدینہ منورہ میں، اس واقعے کے بھی میرے خلاف ایف آئی آرز کٹی ہیں، اور یہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے مجھے سوات چھوڑنے پر بھی مجبور کیا ہے، اور یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ بھائی آپ کے کرتوت ایسے ہیں، آپ کے پاس پورا جے آئی ٹی نے کہا کہ جی یہ جو انویسٹیگیٹو آفیسرز تھے انہوں نے کہا کہ ارشد شریف صاحب کا مرحوم کا ان کا لیپ ٹاپ مراد سعید کے پاس ہے اور آپ یہاں پر پیش ہوں۔ لیپ ٹاپ ان کا آپ کے پاس تھا، آپ نے آج تک تردید نہیں کی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں کیوں پیش ہوں جے آئی ٹی کے سامنے؟ آپ ان کا لیپ ٹاپ اگر آپ کے پاس ہے اور آپ کسی چیز میں انوالو نہیں ہیں اور آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں تو آپ آئیے پھر پیش ہوئیے آپ جے آئی ٹی میں، اور وہ لیپ ٹاپ سپریم کورٹ میں دے دیجیے۔ اب تو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، لیکن لیپ ٹاپ تو آپ کے پاس ہے تو کیوں نہیں آپ وہ کر رہے؟ تو اس طریقے سے جب آپ کے اس طرح سے پٹھے کرتوت ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے سے پوچھ گچھ تو ہوگی، پٹھے کرتوت جس کے بھی ہوں گے اسے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو بھائی آ جائیں آپ تیسری سٹوری پر، اور وہ تیسری سٹوری یہ ہے کہ کل وسیم سجاد صاحب نے کے توسط سے دی نیوز میں انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی وسیم سجاد صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو تعداد ہے نا، یعنی کہ جو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا چودھری پرویز الہی صاحب کو، وہ عام طور پہ تو ہم یہ سوچ رہے تھے، اچھا سوچ کیا رہے تھے اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں کہ اس کا کیا تعلق ہے، کیوں سوچ رہے تھے، اس کی کچھ انسٹانسز، کچھ مثالیں، کچھ پریسیڈنٹس موجود ہیں، ان کی بنیاد پہ سوچ رہے تھے کہ جی ان کو پنجاب اسمبلی میں 186 ووٹ درکار ہیں، جو وہ 186 ووٹ جو ووٹ ان کے لیے منتخب ہونے کے لیے وہی 186 ووٹ اگر ہوں گے تو اعتماد کا ووٹ وہ لے سکیں گے۔ لیکن اب وسیم سجاد صاحب نے کہا ہے کہ نہیں، آئین پاکستان کے مطابق 130(7) کے مطابق، آرٹیکل 130 سب سیکشن 7 اس کے مطابق وہ اسمبلی میں اس وقت جو تعداد ہوگی ان کی اکثریت ان کو لینی پڑے گی، اس وقت اسمبلی میں جو تعداد ہوگی اس کی اکثریت ان کو لینی پڑے گی۔ اس وجہ سے ان کو 186 نہیں بلکہ اس وقت موجودہ تعداد کی اکثریت۔ اب میں آپ کو آرٹیکل 30 کے 2 سیکشن پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک اس کا سیکشن ہے، سب سیکشن ہے 4، اس میں لکھا ہوا ہے the chief minister shall be elected by the votes of majority of the total membership of provincial assembly۔ یعنی provincial assembly اب 371 کی ہے نا، تو اس کی میجورٹی بنتی ہے 186،
تو اس وجہ سے اس کو 186 لینے پڑیں گے. یہ ہے ایک دفعہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر دوسری دفعہ نہیں لے سکتا، تیسری دفعہ، یعنی اگر برابر ہوتے رہتے ہیں تو تب تک یہ ووٹنگ جاری رہے گی جب تک کوئی امیدوار اس کی میجارٹی نہیں حاصل کر لیتا. اچھا ایک تو یہ ہے. اب آ جائیں 7 پر. 7 اس کا سیکشن ہے نا، آرٹیکل 130 کا سب سیکشن 7. The chief minister shall hold office during the pleasure of the governor, but the governor shall not exercise his powers under this clause unless he is satisfied that the chief minister does not command the confidence of the majority of the members of the provincial assembly, in which case he shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of confidence from the assembly. اچھا اس میں میجارٹی کا لفظ نہیں ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اتنے تک عہدہ رکھ سکتا ہے جب تک سیٹسفائیڈ ہوگا گورنر، اور اگر گورنر کو لگے کہ اب یہ اعتماد کھو چکا ہے تو وہ اسمبلی کا سیشن بلا سکتا ہے. یہ بھی سن لیجئے، جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بلا سکتا، اسمبلی کا سیشن بلا سکتا ہے اور وہ سیشن بلا کر اس سے کہہ سکتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لو، اور وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لے گا اسمبلی کے اندر موجود جو لوگ ہوں گے اسمبلی کے ممبران سے اعتماد کا ووٹ لے گا. ٹھیک، اس میں میجارٹی کا لفظ واقعی نہیں ہے. لیکن اب صورتحال اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. وسیم سجاد کے مطابق پرویز الہی کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل صورتحال بن گئی ہے. لیکن پہلے میں اس پریسیڈنٹ کا ذکر کروں گا کہ جس پریسیڈنٹ کے تحت وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب، جب یہ یوسف رضا گیلانی جیت گئے تھے اور حفیظ شیخ صاحب ہار گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ اب ان کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اس وقت فیض یابی ان کو میسر تھی. جنرل فیض صاحب یہیں پہ تھے اور ISI میں، ان کو فیض یابی میسر تھی. انہوں نے بڑے خوش ہو کے اعتماد کا ووٹ لیا. جی مجھے کہا بھی کسی نے نہیں ہے، میں پھر بھی لے رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا نا. انہوں نے بڑے خوش ہو کے لیا اور کہا کہ جی دیکھو اس وقت جب وہ منتخب ہوئے تھے اس وقت ان کو 176 ووٹ ملے تھے، اور جب جو ہے نا مطلب وہ ہو گئے ہیں دوبارہ اعتماد کا ووٹ تو ان کو 178 ملے ہیں. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس سے بھی 2 ووٹ یا غالباً 179 2 ووٹ 3 ووٹ زیادہ ملے ہیں، تو انہوں نے چھلانگیں لگائی تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوورآل میجارٹی کا یہاں پر یہ کیا گیا تھا، یہاں پہ صرف اسمبلی میں موجود تعداد کا نہیں کیا گیا تھا. لیکن اب آتے ہیں وسیم سجاد کے اس قانونی نقطے پر کہ اگر واقعی پرویز الہی صاحب کو اسمبلی کے اندر والی میجارٹی حاصل کرنی پڑتی ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے اور بھی مشکل ہو گیا ہے. کیوں؟ کچھ ارکان ان کے باہر ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ارکان ان کے آنا نہیں چاہتے PTI کے. تو آپ کو پتہ ہے کچھ ارکان چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ بھی ہیں، کاف لیگ کے بھی. اچھا اب یہ صورتحال ہے، اسی وجہ سے تو وہ ڈر سے لے نہیں رہی اعتماد کا ووٹ. اگر ان کو آج بھی پتہ ہو تو وہ کل بلا لیں، آج بلا لیں اسمبلی کا سیشن اور وہ فوری طور پہ لیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ ابھی تک ہم نہیں لے سکتے. سہولت کار ان کے پوری کوشش کر رہے ہیں، وہی جو مبینہ عدالتی سہولت کار ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہم سہولت کاری ضرور کریں مبینہ طور پہ. اچھا اب اگر پرویز الہی صاحب بلاتے ہیں اور ان کو اسمبلی کے اندر موجود جو لوگ ہیں ان کی اکثریت لینی پڑتی ہے تو یہ ان کے لیے اور بھی مشکل ہو گیا ہے. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے صرف کوئی PTI یا کاف لیگ کے لوگوں کو تو نہیں بلانا تھا نا کہ اگر 10 بندے ان کے جو ہے نا غائب ہو جائیں یا 15 بندے یا 8 بندے ان کے غائب ہو جائیں اور وہ باقی والوں سے جو اسمبلی کے اندر جو اس وقت میجارٹی ہے، اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان کی میجارٹی. اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور اسی طرح سے وہ آزاد اور راہ حق پارٹی، ان سب کے ملا کے بنتے ہیں 180. یہ 180 ہو جائیں موجود. سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا نا. اسمبلی کے اندر اپنی موجودگی یہ بنا لیں اور اپنی برقرار رکھیں. یہ 180 موجود ہو جائیں
اور یہاں پر 190 تو دور کی بات 170 بھی نہ بنے یا 176 ہو جائے، اب کیسے میجارٹی کا وہ ہوں گے 180 اور ادھر سے غائب ہو جائیں 8-10 بندے، تو یہ 180 سے بھی نیچے آ جائے ان کی تعداد، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو میجارٹی 180 والی ہوگی، تو پھر پرویز الہی صاحب کیسے ووٹ لیں گے؟ اسمبلی کے اندر بھی جو لوگ ہوں گے، اب ان کے دونوں کے اگر ملا کے، میں آسان ترین بتا رہا ہوں، اگر پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے دونوں کو ملا کے بالفرض 175 ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف اپوزیشن والے 180 بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر یہ میجارٹی کا ووٹ کس طرح سے لیں گے پرویز الہی صاحب؟ تو بات یہ ہے کہ اب ان کے بھی کہیں نہ کہیں ان کو جو ہے نا، یہ اسی وجہ سے کل وزراء نے پریس کانفرنس کی کہ یہاں پر بھی بولی لگا رہے ہیں کہ کہیں یہ ان والوں کو بھی غائب کرانا چاہتے ہیں۔ تو صورتحال بڑی دلچسپ ہے، دلچسپ ضرور ہے سننے کے لیے پولیٹیکل صورتحال کی خبروں کے لیے، لیکن ایک سب سے بڑا صوبہ ہے جو 60% سے زیادہ اس کی آبادی ہے، اور پچھلے 8 مہینوں سے اس کے ساتھ جس طرح کی آنکھ مچولی اور تماشا ہو رہا ہے، اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس آنکھ مچولی اور تماشے کی سب سے بڑی ذمہ دار عدلیہ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔